السلام علیکم دوستوں، آج بات کریں گے چین کے ایک ایسے گڑھا کے بارے میں جو چین میں کھود رہے ہیں، اور جانیں گے اس ویڈیو میں چین یہ گڑھ کیوں کھود رہا ہے اور یہ گڑھا کھودنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوستوں، چین نے اپنے شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں واقع تاکلمکان صحرا میں 11 کلومیٹر 11,100 میٹر سے زیادہ گہرا گڑھا کھودنے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس منصوبے پر کام کا آغاز گزشتہ ہفتے کے دوران کیا گیا۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گہرا گڑھا زمین کی قدیم ترین کریٹسا دور کی تہوں تک پہنچے گا۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے کی متوقع مدت 457 دن ہے، جس کے دوران یہاں کام کرنے والے آپریٹرز دن رات بھاری مشینری کے ساتھ مصروف عمل رہیں گے۔ اس منصوبے کو چین میں کھدائی کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل چین میں اس نوعیت کا سب سے گہرے کنویں کی گہرائی 10,000 میٹر ریکارڈ کی گئی تھی۔ چین کی جانب سے کھودے جانے والا یہ گڑھا انسانوں کا بنایا ہوا سب سے گہرا گڑھا نہیں ہوگا۔ یہ ریکارڈ روس میں کھودے گئے کولا ڈرلنگ کنویں کے پاس ہے، جس کی کھدائی تقریباً 2 دہائیوں تک جاری رہنے کے بعد سن 1999 میں 12,262 میٹر 12 کلومیٹر سے زائد تک پہنچ گئی، جس کے بعد اس پر کام روک دیا گیا۔ چین کی جانب سے اس بڑے منصوبے کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ ملک ایک ٹیکنالوجیکل اور سائنسی عالمی طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن اس نئے منصوبے پر کام کا آغاز ہوا، اسی روز چین نے اپنے 3 خلابازوں کو مدار میں موجود سپیس سٹیشن کی جانب روانہ کیا۔ خلابازوں کو سپیس سٹیشن روانہ کرنے کا اقدام چین کے اس بڑے خلائی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ سن 2030 سے قبل چاند پر قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ چین اتنا گہرا گڑھا کیوں کھود رہا ہے، جس کی گہرائی دنیا کی بلند ترین چوٹی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی مجموعی اونچائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس منصوبے کی قیادت سرکاری سرپرستی میں چلنے والی پیٹرو کیمیکل کارپوریشن سینوپیک کر رہی ہے۔ حال ہی میں سینوپیک نے ارضیاتی تلاش میں گہرائی کی حدود کو بڑھانے کے اپنے ہدف کا اعلان کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے لگ بھگ 2 سال قبل ملک کی سائنسی کمیونٹی پر زور دیا تھا کہ وہ زمین کی انتہائی گہرائیوں میں موجود وسائل کی تلاش کے کام میں آگے بڑھیں، اور اب اس منصوبے کا آغاز چینی صدر کی سائنسی برادری کو کی گئی اس ہدایت کے لگ بھگ 2 سال بعد شروع کیا گیا ہے۔ چین میں تیل اور گیس کی دریافت پر کام کرنے والی ملک کی سب سے بڑی کمپنی چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے نمائندے لیو ژاگانگ نے کہا ہے کہ اس کنویں کی کھدائی کے 2 مقاصد ہیں: سائنسی تحقیق اور تیل اور گیس کی تلاش۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نہ صرف چین کی سب سے بڑی کمپنی ہے، بلکہ یہ دنیا کی تیل اور گیس کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کی وضاحت پر مبنی ویڈیو پیغام میں لیو ژاگانگ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ منصوبہ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے زیر کنٹرول کاروباری ادارہ جو ہانگ کانگ سٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے کی تکنیکی صلاحیتوں کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوششوں میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس منصوبے کے دوران کھدائی کی نئی اور جدید مشینری کی تیاری میں بھی مدد ملے گی۔ اس منصوبے کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے ماہر ارضیات کرسٹیان فاریاس نے BBC کو بتایا کہ زمین کی انتہائی گہرائیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کی سائنسی برادری عموماً سیسمک ٹوموگرافی اور دوسری تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے۔ کرسٹیان فاریاس، جو کیتھولک یونیورسٹی آف ٹیموکو میں سول ورکس اینڈ جیولوجی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ چین کا منصوبہ اب تک بنائے گئے جدید آلات اور ٹیکنک ترقی کو ٹیسٹ کرنے کا موقع فراہم کرے گا اور دنیا کے لیے کچھ نیا کرنے کے نئے در کھولے گا۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے اس خطے میں تیل اور گیس کے انتہائی گہرے نئے ذخائر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر عام طور پر 5,000 میٹر یا 5 کلومیٹر کی گہرائی سے نیچے عام طور پر سمندری علاقوں میں واقع ہوتے ہیں، جہاں چٹان اور تلچھٹ کی تہہ زیادہ موٹی ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات یہ زمینی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تاکلمکان صحرا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جہاں تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس منصوبے پر کام کے دوران اس صحرا کی انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور ہائی پریشر کی وجہ سے اہم ٹیکنک چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔
प्रोफेसर क्रिस्टियान फारियास कहते हैं कि इतने गहरे गले का वजूद बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रूस माजी में 12 किलोमीटर की गहराई से तजावुज़ करने में कामयाब रहा था, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ज़मीन की परत की इतनी निचली सतह तक पहुंचना आज भी इंतहाई पेचीदा मामला हो सकता है। चीनी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक साइंसदान सुन जिनशीन ने सरकारी खबर रसा एजेंसी जनवा को बताया कि इस प्रोजेक्ट की तामीर स्टील की 2 पतली तारों पर एक बड़े ट्रक को चलाने के मुतरादिफ है, यानी ये इंतहाई मुश्किल मंसूबा होगा। इसके अलावा ताकलमिकान सहरा को काम करने के लिए मुश्किल इलाका समझा जाता है, जहां सर्दियों में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक नर जाता है, जबकि गर्मियों में ये दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आज की वीडियो यही तक। आपको ये मालूमात कैसी लगी? अपने ख़यालात का इजहार नीचे कमेंट में ज़रूर करें।